اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ تمام کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا پر جو ظلم ہوئے، کچھ لوگ شیعہ سنی کا جھگڑا بنا کر اسے اگنور کر دیتے ہیں اور پھر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں تاکہ جو بھولے بھالے مسلمان ہیں وہ حقانیت سے غافل رہیں۔ جو ٹاپک ہے آج، ٹاپک یہ ہے کہ کل جو دن تھا 1 ربیع الاول کا، لوگوں نے ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتے ہی چراغاں کیا، روشنی کی، گلیاں سجائی، بازار سجائے، گھر سجائے، مسجدیں سجائی، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ 1 ربیع الاول کو وہ دن بھی ہے کہ جس دن سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا کے دروازے کو آگ لگائی گئی، آپ کے گھر کی بے حرمتی کی گئی۔ میں پہلے ہی آپ تمام کو بتانا چاہتا ہوں، میرے اگر کوئی اہل سنت بھائی ہے، کوئی اہل حدیث بھائی ہے، کوئی دیوبندی بھائی ہے، کوئی بریلوی بھائی، چاہے جو مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، میں سب سے پہلے بتا دوں میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں، کسی کا دل توڑنا نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا یا تانا دینا نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف حق پہنچانا ہے۔ جن مولویوں نے اپنے علم کا غلط استعمال کیا، مجھے ان سے کوئی واسطہ نہیں، نہ ان کی قبر میں مجھے جانا ہے، نہ میری قبر میں انہیں آنا ہے۔ میری قبر میں محمد و آل محمد نے آنا ہے، لہٰذا میں جب تک زندہ رہوں میرا فریضہ ہے کہ میں محمد و آل محمد کی حقانیت کو لوگوں تک پہنچایا کروں اور پہنچاتا رہوں۔ اب چاہے اس کے لیے مجھے تانے سہنے پڑے یا گالیاں سہنی پڑے یا پھر موت کو گلے لگانا پڑے تو یہ بالکل چھوٹی بات ہے۔ حقانیت وہ شے ہے کہ جب بندہ اس راہ پہ چلتا ہے تو اسے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا پر جو ظلم و ستم ہوئے، لوگ اسے شیعہ کا نام دے کے جو ہے بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بھولا بھالا مسلمان بڑے بڑے عالموں کے صرف بات سن کے اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ نہیں وہ تو شیعوں کی جھوٹی بنائی ہوئی باتیں ہیں، دروازہ نہ جلایا گیا، نہ سیدہ صلوات اللہ علیہا کو کوئی تکلیف پہنچائی گئی، نہ جناب محسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا، کوئی چیز نہیں، نعوذ باللہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں کچھ دلائل اہل سنت کی کتابوں سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اہل سنت کی کتابوں سے جتنے بھی میرے اہل سنت حضرات ہیں وہ بے فکر ہو جائیں، میں ایک بھی حوالہ شیعہ کی کتاب سے نہیں دوں گا۔ یہ ایک کتاب ہے، واقعہ دروازہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا۔ اگر کسی بھائی کو یہ کتابیں چاہیے، اس میں ساری کتابوں کے اسکین پیجز جمع کیے ہوئے، اور یہ تحقیق جو ہے یہ قصور عباس صاحب حیدری نے کی ہے۔ قصور عباس صاحب حیدری، جناب کو مولا جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا میں سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا جناب کی محنت کو قبول فرمائے۔ میں بے ایمانی نہیں کروں گا، جو چیز حق لکھی ہوئی ہے میں وہی پڑھوں گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میرا کسی کا دل دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، البتہ حق سن کے آپ کو تکلیف ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ پوری کتاب ہی لکھی گئی صرف ایک حوالے پر ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کہ گھر کا دروازہ جلایا گیا، آپ پہ نعوذ باللہ جلتا دروازہ گرایا گیا، اور جناب محسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ 1 ربیع الاول کو جناب محسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو اس کی کوئی خبر ہی نہیں، بلکہ اس سے بڑا افسوس یہ ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کئی ایسے بیچارے مسلمان ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ جناب محسن بھی کوئی مولا علی کے فرزند ہے بھی یا نہیں۔ میں سچ بات بتا رہا ہوں، میں کئی ایسے بندوں کو جانتا ہوں کہ جنہیں یہ تک نہیں پتہ کہ جناب محسن مولا علی علیہ السلام کے فرزند تھے، جنہیں مسلمانوں نے
شہید کر دیا۔ جتنا نقصان مسلمانوں کی طرف سے اسلام کو پہنچا ہے اتنا نہ کافروں، نہ یہودیوں، نہ عیسائیوں، نہ مشرکوں کی طرف سے پہنچا۔ خیر، میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں اور میں کچھ کتابوں کے حوالے میں سب سے پہلے پیش کر دوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف شیعوں کی کتاب میں لکھا ہے، صرف شیعوں کی، سنیوں کی کتاب میں نہیں۔ میں اہل سنت کی 22 کتابیں جلد اور صفحہ نمبر سمیت آپ کی خدمت میں بتانے لگا ہوں۔ 22 کتابیں، آپ نام سنیں، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ 22 کتابیں ہیں جن میں جو اہل سنت حضرات کی ہے، سنی کتابیں ہیں، سنی علماء کی ہے، جن میں سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا کا جو گھر کا دروازہ جلایا گیا اس کا ذکر لکھا ہوا ہے اور صحیح سند کے ساتھ۔ کتابیں آپ نوٹ کرتے جائیں، میں 22 کتابوں کے نام گنوا رہا ہوں آپ کو۔ پہلی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ، جلد اس کی 13، صفحہ نمبر 468۔ دوسری کتاب ہے تاریخ طبری، جلد 2، صفحہ نمبر 406۔ تیسری کتاب ہے عقد الفرید، جلد 5، صفحہ نمبر 13۔ چوتھی کتاب ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد 2، صفحہ نمبر 45۔ یہ ابن ابی الحدید جو ہے یہ اہل سنت کے عالم ہے، اہل سنت عالم ہونے کے باوجود انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ پانچویں کتاب ہے کنز العمال، جلد 5، صفحہ نمبر 651۔ چھٹی کتاب ہے انصاب الاشراف، صفحہ نمبر اس کا 586۔ ساتویں کتاب ہے منتخب کنز العمال برحاشیہ مسند احمد ابن حنبل، جلد 2، صفحہ نمبر 174۔ آٹھویں کتاب ہے الفاروق۔ نویں کتاب ہے الاعلام النساء، جلد 4، صفحہ نمبر 114۔ 10ویں کتاب ہے معیار الموازنہ، صفحہ نمبر اس کا 232 ہے۔ 11ویں کتاب ہے الامامہ والسیاسہ، صفحہ نمبر اس کا 120 ہے۔ 12ویں کتاب ہے کتاب المختصر فی اخبار البشر، جلد 1، صفحہ نمبر 195۔ 13ویں کتاب ہے کتاب الوفا بالوفایات، جلد 6، صفحہ نمبر 15۔ 14ویں کتاب ہے الملل والنحل، جلد 1، صفحہ نمبر 51۔ 15ویں کتاب ہے اثبات الوصیہ، صفحہ نمبر 155۔ 16ویں کتاب ہے کفایت الطالب، صفحہ نمبر 413۔ 17ویں کتاب ہے میزان الاعتدال، جلد 1، صفحہ نمبر 139۔ 18ویں کتاب ہے لسان المیزان، جلد 1، صفحہ نمبر 610۔ 19ویں کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، جلد 15 ہے، صفحہ نمبر اس کا 578۔ 20ویں کتاب ہے تاریخ ابو الفدا، جلد 1، صفحہ نمبر 139۔ 21ویں کتاب ہے حدیث حشام ابن عمار، حدیث نمبر 47۔ اور 22ویں کتاب ہے قراءہ فی کتب العقائد، صفحہ نمبر اس کا 46۔ یہ 22 کتابیں اہل سنت کی ہے جن میں یہ واقعہ درج ہے کہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی گئی۔ سب سے پہلے میں روایت کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں۔ اگر کسی کو چاہیے کتاب، میں انشاءاللہ واٹس اپ نمبر اپنے اس ویڈیو کے اوپر میں ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دوں گا۔ میں جس سے بھی چاہیے بھائی کو وہ مجھے واٹس اپ کرے، انشاءاللہ میں اسکین پیج انہیں سینڈ کر دوں گا۔ اہل سنت کی کتابیں ہیں۔ بہرحال ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں بلکہ حق پہنچانا ہے۔ 4 راوی ہیں۔ پہلے راوی ہے محمد بن بشر، دوسرے راوی ہے عبید اللہ بن عمر، تیسرے راوی ہے زید بن اسلم، اور چوتھے راوی ہیں اسلم العدوی۔ یہ 4 راوی ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ اسلم العدوی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے گھر آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اگر اس اجماع کے لوگوں کو باہر نہ نکالا تو میں سب کو گھر میں جلا دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میرا کسی کو تانا دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، حق میرے پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اب اس سند کی تحقیق دیکھیے۔ اب یہ جو محمد بن بشر ہے
ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے تقریب التہذیب کے اندر صفحہ نمبر 828 لکھا ہوا ہے کہ محمد بن بشیر سکہ ہراوی تھا۔ یہ اہل سنت کی کتاب ہے تقریب التہذیب، یہ بھی آپ چاہیں میں یہ بھی اسکین پیج آپ کو انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا۔ دوسرے ہیں عبید اللہ بن عمر، تقریب التہذیب صفحہ نمبر 643 پہ لکھا ہے کہ یہ بھی سکہ ہراوی تھا۔ تیسرے ہیں زید بن اسلم، تقریب التہذیب صفحہ نمبر 350 پہ لکھا ہے کہ یہ سکہ ہراوی تھا۔ چوتھے ہیں اسلم العدوی، تقریب التہذیب صفحہ نمبر 135 پہ لکھا ہے کہ یہ سکہ ہراوی تھا۔ کیا مسلمان اب بھی ان باتوں کو نظر انداز کریں گے کہ نہیں یہ تو جھوٹا راوی تھا، کذاب راوی تھا؟ بات صرف دروازہ جلانے کی دھمکی تک نہیں بلکہ حضرت عمر نے کام آگے بھی انجام دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور جناب محسن علیہ السلام کی شہادت کی وجہ کون بنا؟ میں چھپا کے نہیں بتاؤں گا، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، حق بولنے میں مجھے کسی کے باپ کا ڈر نہیں۔ مجھے بندے حق بولنے کی وجہ سے گالیاں دیتے ہیں تو دیتے رہے، رشتہ ختم کرتے ہیں تو کرتے رہیں، دوستی ختم کرتے ہیں تو کرتے رہیں، آخرت میں قبر میں مجھے کوئی نہیں کام آنے والا سوائے محمد و آل محمد کی ذات کے۔ میں کچھ لوگوں کی نظر میں بیٹا ہوں، کچھ لوگوں کی نظر میں بھائی ہوں، کچھ لوگوں کی نظر میں بس قابل احترام ہوں۔ اگر کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی تو ابھی داڑھی صحیح سے نہیں پھوٹی، اس کی تو مونچھیں صحیح سے نہیں نکلی، اسے تو بات کرنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، مجھے بات کرنے کی تمیز نہیں، ٹھیک ہے، مگر جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تو تصدیق کرو۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کون کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو، کیا کہہ رہا ہے غور اس پہ کرو۔ میں بات اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا، میں اپنے گھر کی باتیں تو نہیں بتا رہا، میں حالات اپنے گھر کے تو نہیں بیان کر رہا، میں حالات محمد و آل محمد کے گھر کے بیان کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے شیعہ سنی کی کیوں میٹر بنا دی؟ کیا سنی رسول خدا سے محبت نہیں رکھتے؟ کیا سنی سیدہ کائنات سے مودت اور قربت نہیں رکھتے؟ اگر رکھتے ہیں تو ان پہ ظلم کرنے والے کو رضی اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ انہیں کیوں صحابہ کی لسٹ میں گنا جاتا ہے؟ انہیں کیوں صحابہ میں مولا علی سے زیادہ مرتبہ دیا جاتا ہے؟ کیوں؟ کچھ سوال ہیں میرے بھی۔ چلو آپ کو ابھی تک نہیں پتا تھا، خیر کوئی بات نہیں، نہیں پتا تھا، مگر اب جب حقیقت آپ کے سامنے کھل کے آ رہی ہے پھر بھی اگر آپ اسے نہ مانیں تو پھر اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہوگی۔ اب یہاں پہ میں اگلا حوالہ الملل والنحل جلد 1 صفحہ نمبر 151 اور اس کے مصنف ہے، اس کے رائٹر ہے، لکھنے والے امام عبد الکریم الشہرستانی، جو عبارت کے الفاظ میں لفظ لفظ وہی پڑھوں گا، میں خیانت ہرگز نہیں کروں گا۔ الفاظ آپ سنیں، حوصلہ رکھیں کہ عمر نے بیعت کے دن، جس دن حضرت ابو بکر کی بیعت ہوئی، عمر نے بیعت کے دن بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے بطن پہ ضرب لگائی جس سے ان کے بیٹے محسن ان کے شکم میں ساکت ہو گئے، اللہ اکبر، اور ان کے گھر کو آگ لگائی، حتیٰ کہ اس وقت گھر میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نام لکھا ہوا ہے بھائی، جناب محسن علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ چاہے جتنے ہزار بہانے بنا لیں، حقیقت سے آپ اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ علامہ ناصر عباس شہید کا ایک جملہ یاد آ گیا، قبلہ فرماتے تھے مولا شہید کے درجات بلند فرمائے۔ قبلہ فرماتے تھے کہ سوتے ہوئے کو جگانا بالکل آسان ہے، جس نے جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لی ہے، چار پائے بھی الٹ دو اسے نے نہیں اٹھنا، وہ نہیں اٹھے گا۔ اس کی آنکھ تب تک نہیں کھلے گی جب تک اسے جہنم کا سیک نہیں لگے گا۔ جن لوگوں کو نہیں پتا تھا، جن کے دل میں عشق اہل بیت کی شمع روشن تھی اور یہ اس مظلومیت سے آگاہ نہیں تھے، بے خبر تھے، انہیں پتہ چلنے کے بعد
میرا دل کہتا ہے، میں یقین رکھتا ہوں ان لوگوں پر اسے قبول کریں گے ان باتوں کو، کیونکہ وہ غافل تھے، انجان تھے، وہ صرف سوئے ہوئے تھے غفلت کی نیند میں۔ وہ بیدار ہو جائیں گے انشاءاللہ، مگر جس نے جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہے، جو جانتا بھی ہے اور پھر بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں مانے گا۔ خیر، اگلی دلیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی کتاب ہے اثبات الوصیہ، صفحہ نمبر اس کا 154، اور اس کے مصنف ہے علامہ مسعودی۔ جناب کا پورا نام ہے ابو الحسن علی بن حسین بن علی المسعودی الشافعی۔ علامہ مسعودی کا بھی تعلق شافعی مسلک سے ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے اثبات الوصیہ کے اندر کہ حضرت عمر نے بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا دروازہ جلایا اور مولا علی علیہ السلام کو زبردستی لے جایا گیا اور بی بی فاطمہ کو دروازے سے دبا دیا گیا، جس سے جناب محسن ساکت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے علامہ مسعودی، اہل سنت کے علماء کے سورج شمس العلماء شبلی نعمانی علامہ مسعودی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مسعودی فن تاریخ کا امام ہے۔ اسلام میں آج تک اس جیسا وسیع النظر مورخ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ دنیا کی اور قوموں کی تاریخ کا بھی ماہر تھا۔ اس کی تمام تاریخیں ملتی تو کسی اور تصنیف کی حاجت نہ ہوتی۔ علامہ شبلی نعمانی علامہ مسعودی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر امام مسعودی کی تمام تاریخیں اگر ملتی، یعنی کہ ان کی لکھی ہوئی ہسٹری ہر طرح سے اسلام کی اور دینی دیگر تواریخ اگر ان سے ہمیں مل جاتی تو ہمیں کسی اور عالم سے اور تاریخ لینے کی ضرورت ہی نہ رہتی، اگر ان سے تمام تاریخیں مل جاتی۔ اتنا اعتماد ہے ان پر شبلی نعمانی کو۔ شبلی نعمانی تو علامہ مسعودی پہ اعتماد کرتے ہیں کہ علامہ مسعودی نے لکھا ہے کہ عمر نے بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگائی، دروازے کو جلتا دروازہ سیدہ پہ گرایا گیا، مولا علی علیہ السلام کو زبردستی لے جایا گیا اور جناب محسن علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تو تسلیم کرتے ہیں ان کی کتابوں کو، مگر اہل سنت کے آج کل کے چپراسی جھوٹے کنجر مولوی یہ کہہ کے آگے نکل جاتے کہ شیعوں کی بات ہے، شرم نہیں آتی۔